السلام علیکم، امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے پرستان کی شہزادی یعنی پریوں کا ملک۔ یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ اسے کہتے ہیں جس طرح ہماری زندگی جو ہے اس میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں، مختلف سرگرمیاں ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت مختلف قسم کے واقعات، سرگرمیاں، حالات پیش آتے ہیں۔ تو جو افسانہ نگار ہوتے ہیں یا جو ناول نگار، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، تحریر کار ہوتے ہیں، وہ زندگی کے کچھ واقعات کو اکٹھا کر کے جو لکھتے ہیں وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ تو یہ سبق جو پرستان کی شہزادی ہے یہ بھی ایک افسانہ ہی ہے۔ سبق کا آغاز کریں گے۔ سیدانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دوڑ دورہ تھا، یعنی رونق تھی، روب تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ کان پکڑنا توبہ کرنا، یعنی کہ ان کی وجہ سے جو تھی رونق تھی، یعنی ان کی شہرت تھی پورے علاقے میں۔ اور جو مغلانی کہتے ہیں درزن کو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت قلعے کی جو بڑی بڑی درزرانیاں تھیں وہ ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، توبہ کرتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، نئی وضع کی ٹکائی یعنی ظاہری شکل و صورت کی کڑھائی، اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات میں ان کے ہنر کی دھاک تھی، یعنی روب، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے۔ بڑی سرکار یعنی حاکم، سردار، بادشاہ۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت یعنی فارغ وقت تھی، نہ دن کو چین۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ سائیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ آنکھیں دھندلا گئیں یعنی کم نظر آنا ہے، واضح نظر نہ آنا۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی دل رکھنا، برے وقت میں کسی کے کام آنا۔ ہارے وقت کا معنی ہے برے وقت میں کام آنا یا برا وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس یعنی ہمسائے میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی یعنی ظلم و ستم میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی کچھ عرصہ ہی ان کی شادی کو ہوا تھا، 1 سال یا کچھ مہینے یا کچھ ہی وقت گزرا ہوگا تو یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی برائی سمجھی جاتی تھی۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا یعنی بیوگی کی حالت، بیوہ۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپیہ نام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی خاتم یعنی کھلے دل سے خرچ کرنے والی، اور طبیعت کی نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی جو ہمارے پہلے لوگ تھے یا جو شریف لوگ پہلے رہتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ شریف ہیں، یعنی کہ وہ دنیا داری سے واقف تو ہوتے تھے لیکن وہ صرف جو تھے وہ آج کی فکر کرتے تھے، وہ وقت کی قدر نہیں تھی کرتے۔ اگر ان کے پاس روپیہ، پیسہ، سہولیات زیادہ میسر ہوتی تھی تو وہ ان کی قدر نہیں کرتے تھے۔ خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بے نیازی یعنی بے پرواہی، بے رحمی۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی جب ان کا وقت ہوتا تھا، اچھا وقت آتا تھا تو وہ اپنے برے وقت کو بھول جاتے تھے۔ جانتے تھے کہ یہی لہر بہر رہے گی، وہ لہر بہر یعنی پرسکون حالات، وہ یہی سوچتے تھے کہ اگر یہ اچھا وقت ہمارے پاس ہے تو یہی پرسکون وقت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ سیدانی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا یعنی حملہ کرنا، طاقتیں دگا دے گئیں۔
یعنی بڑھاپا تھا تو ظاہری بات ہے بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی طاقتیں جو تھی وہ دھوکہ دے گئی تھی، انہیں جواب دے گئی تھی۔ تو آنکھیں کھلی جب بزرگی ان پر آئی تھی، بزرگ ہو گئی تھیں، بوڑھی ہو گئی تھی، تو تب جا کر ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آنکھیں کھلنا مطلب کہ حقیقت واضح ہونا، ان پر حقیقت کھلی تھی کہ جب اچھا زمانہ تھا تو وہ اپنے برے زمانے کو یا اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ بچا سکیں، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے لگی۔ اب جب اس کو احساس تو ہوا کہ جب میرے پاس روپے پیسے تھے، اچھی زندگی تھی، تو میں نے اپنے کچھ نہیں بچا کے رکھا، تو اب جب اسے احساس ہو گیا تو پھر وہ کیا تھی کہ دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے لگی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اس کی آنکھیں جو تھیں یا اس کی نظر بھی دھندلا گئی تھی، اس کو واضح نظر نہیں آتا تھا، اس لیے اس کو لگتا تھا کہ یہ زندگی اندھیری ہے، اور وہ زندگی کے وہی دن پورے کر رہی تھی۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب نہایت انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں۔ جی کل ہم نیکسٹ جو ہے اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔